السلام علیکم، میرا نام محمد آریان ہے اور میں اردو انفارمیشن ٹی وی میں تمام بہن اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، کوہقاف کا ذکر تو آپ نے بچپن میں بہت سی کہانیوں میں یا بزرگوں سے سن رکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو کچھ ایسی حقیقت بتاؤں گا جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنی ہو۔ دوستو، کوہقاف کے بارے میں تو آپ نے ایک بہت ہی مشہور کہانی تو سن رکھی ہوگی، جیسے بادشاہ کی ایک بیٹی محل کی چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے تو ایک جن اسے اٹھا کر کوہقاف میں قید کر دیتا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم پڑتی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے، تو وہ مختلف ممالک کے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کرتا ہے اور ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شہزادہ شہزادی کو بچا کر لائے گا اس کی شادی اس شہزادی سے کر دی جائے گی۔ ان سب شہزادوں میں سے ایک بہت ہی نیک دل اور رحم دل شہزادہ بھی ہوتا ہے، جس کی ملاقات راستے میں ایک بزرگ سے ہوتی ہے جو اس شہزادے کی نیک دلی کی وجہ سے اس شہزادے کو ایک انگوٹھی دیتا ہے، جس کی بدولت وہ فوراً کوہقاف پر پہنچ جاتا ہے اور اس جن کو بآسانی مار کر شہزادی کو واپس اس کے وطن میں لے آتا ہے، اور بادشاہ اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کی یعنی اس کی بیٹی کی شادی شہزادے سے کرا دیتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی ملتی جلتی کہانیاں آپ نے ضرور پڑھ رکھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ کوہقاف اصل میں ہے کہاں۔ تو آج میں آپ کو بہت ہی دلچسپ معلومات فراہم کروں گا۔ کوہقاف جس کو قفقاز بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کوکیسس ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، بحیرہ اسود اور بحیرہ قازوین کے درمیان کا جو خطہ ہے وہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو آپس میں سیپریٹ کرتا ہے یعنی جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار رشیا میں بھی ہوتا تھا، لیکن رشیا کے ٹوٹنے کے بعد یہ حصہ چیچنیا میں شمار کیا جانے لگا۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو تقریباً جنگ عظیم دوم کے بعد رشیا کے ٹکڑے کر دیے گئے، جس کے بعد یہ حصہ چیچنیا میں شمار ہو گیا۔ کوہقاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو تقریباً 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں کہ کوہقاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، اس لیے یہ کوہقاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے جو تقریباً 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے۔ کوہقاف کے شمالی دامن میں واقع چیچنیا کی چھوٹی سی جمہوریت ہے، جس کا رقبہ تقریباً 15,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہے۔ کوہقاف کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے ایران سلطنت، عثمانیہ اور زار روس کے درمیان کشمکش اور مارکوں کا مرکز رہا ہے، لیکن چیچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں جارجیا نے ماسکو کے ساتھ مل کر اتحاد کر لیا اور چیچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ کوہقاف کا پہاڑی سلسلہ شمالی کوہقاف اور ماورا کوہقاف میں تقسیم کر دیا گیا۔ شمالی کوہقاف رشیا کی سرزمین ہے، جبکہ ماورا کوہقاف میں خود مختار ریاستیں جیسے جارجیا، ارمانیہ اور آذربائیجان واقع ہیں۔ کوہقاف کے پہاڑی سلسلے میں 5,000 میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ ہیں۔ سب سے زیادہ اونچے پہاڑ البروس اور کازبک ہیں۔ ان پہاڑوں کی برف سفید چادر میں لپٹی ہوئی دو چوٹیاں ہیں۔ دراصل یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں ہیں جو پہاڑوں کی شکل ڈھلوانوں پر گرم گیسوں کا اخراج آتش فشاں کے گزرنے کے وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ کوہقاف صحت بخش ہوا کا ایک ذخیرہ ہے اور اس کے منظر کو بے حد حسین قرار دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوہقاف سے متعلق جنوں اور پریوں کی بے شمار کہانیاں مشہور ہیں جو نہ صرف عوام میں سینہ بسینہ منتقل ہو رہی ہیں بلکہ بچوں کی کہانیوں کی صورت میں باقاعدہ لکھی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوہقاف جنوں اور پریوں کا مسکن ہو، لیکن تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔